پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی برکت اللہ شمائل ترمذی کے آخری کچھ چیپٹرز لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کی محفل میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور شمائل میں سے آپ کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ یا گزر اوقات یا جیسے کہہ سکتے ہیں لائف اسٹائل کے بارے میں، آپ کے اوورال زندگی کے گزران اور بسران جسے کہتے ہیں اردو میں، گزر بسر کی بارے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم لوگ حضور کے اہل و عیال 1 ماہ تک ٹھہرے رہتے، ہمارے یہاں آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا تھا۔ یہ تو ایک ایکسٹریم تھا کہ 1 مہینے تک گویا کوئی اسپیشل ڈش کوکنگ اور گوشت وغیرہ کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج کل دیکھو، خاص طور سے جیسے برطانیہ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے پینے میں اپنی مرضی کے موافق جو چاہیں، جتنی چاہیں ڈش چاہیں، جب چاہیں کھا سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے یہاں معمولی کھجور بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے مختلف اوقات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے پریفرنسز اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عادات ہیں یا ریکمنڈیشنز ہیں کھانے کے سلسلے میں، اور تب اس سلسلے میں کم کھانے کے سلسلے میں، پیٹ نہ بھر کے کھانے کے سلسلے میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہاں پر اوورال لائف اسٹائل کی بات ہے کہ مدینے آنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف غیر معمولی حالات سے گزرنا پڑا۔ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین تمام ہی غیر معمولی حالات سے گزرے، نہ صرف مدینے میں بلکہ جب غزوات کی شکل میں بدر اور احد یا دوسرے غزوات میں باہر جب جاتے تھے تو ہزاروں کا لشکر ان میں کھانے پینے کے لیے جو صورتحال ہوتی تھی، ان سب کی تصویر کشی ہے۔ تو اوورال جو ہے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ہمارے لیے اسوہ اور نمونے کے طور سے چھوڑی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت بھوک کی شکایت کی۔ یہ غالباً غزوہ خندق یعنی 6 سال کا قصہ ہے، اور اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے کہ ہر شخص، 6 نہیں تقریباً 5ویں ہجری کا ہے، کہ ہر شخص کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ گویا عربی مدینے کا ایک رواج تھا کہ پیٹ میں اگر تکلیف ہو رہی ہو بھوک کی وجہ سے تو پتھر باندھ دیتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھایا کہ میں نے تو 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، کیونکہ یہ گرمیوں میں جو بھوک ہوتی ہے اس کو اس طرح کوپ کیا جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کا ہے جب کہ پورا کا پورا لشکر 1500 لوگوں کا غزوہ خندق میں مدینے سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، اور ان کے کھانے کی کوئی ریگولر انتظام نہیں تھا، اور خندق کھودی جا رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام بھی کر رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی کام کر رہے تھے۔ تو یہ گویا یہ ایک تصویر کا ایک رخ ہے جو آپ کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں کہ گھر میں بھی مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، مطلب کہ یعنی بھوکے پیاسے نہیں رہتے تھے، لیکن یہ کہ کوئی اچھے قسم کے کھانے یا پیٹ بھر کے کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ کھجور اور پانی پر گزارا کبھی کبھی 3 4 ہفتے ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح آ کے پوچھتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے، ناشتے کو نہیں ہے، تو پھر آپ نے روزہ رکھ لیا، کیونکہ
ہمارا اور آپ کا بھی تجربہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا آرڈنری قوت اور طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے، قوت برداشت اور قوت مدافعت، اور اس بھوکے رہنے میں ایک قسم کی ایک قسم کا سرور رہتا ہے۔ ایک زمانے میں جب یونیورسٹی میں یہاں پڑھتا تھا تو کچھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وقت گزارنے کا موقع ملا ہاسٹل میں یا لکھنے کے دوران، تو انہیں جب پتہ لگا کچن میں ہم سب ساتھ تھے کہ میں آج روزہ تھا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ صبح سے ڈان سے ڈسک تک جو ہے بھوکے رہنا۔ تو وہ غالباً باہر ممالک فار ایسٹ کے کوئی ملک کا طالب علم تھا، اس نے کہا کہ ہاں، یا مقامی کوئی طالب علم تھا، اس نے کہا کہ اتنے دیر تو بھوکا رہنا کوئی مشکل کام نہیں، میں بھی رہ سکتا ہوں۔ لیکن اس نے جو اگلی بات کہی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کہنے لگا لیکن میں کوئی پرپس نہیں سمجھتا ہوں کہ کیوں میں بھوکا رہوں، اس کا کوئی مجھے فائدہ نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ نظر آتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے۔ تو غالباً ساری انسانیت، اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے، اس کی کیپیبل ہے روزہ رکھنے کی، لیکن روزہ اگر پرپس سے ہو، اللہ کی مرضی، اللہ کو خوش کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، تو انسان کو اس میں جو سرور اور کیف محسوس ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 24 گھنٹے کا نہیں، 12-16 گھنٹے کا نہیں، 24 یا 48 36 گھنٹوں تک کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گویا ایک اسپیشل ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 روزے ایک ہی سحری پر کر رہے ہیں، تو لوگوں نے کاپی کرنا چاہا، سنت کو فالو کرنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، تم لوگ تو ڈیلی روزہ رکھو، افطار کرو، میں اسپیشل، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا ہے، اور میں رات اور دن جو ہے روزہ رکھ کر بھی اللہ کی طرف سے مجھے خصوصی انعامات اور خصوصی فیڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ کرتے ہیں۔ آئیے پھر اس کے بعد ایک قصہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایسے وقت لائے کہ اس وقت حضور باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ جو لوگ سعودی عرب گئے ہیں جانتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ ظہر کے بعد سے 1:30-2 بجے کے بعد سے تقریباً 4 بجے تک ایسی شدت کی گرمی ہوتی ہے اور دھوپ ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ اور چرندہ کیا، انسان کیا، پرندہ اور چرندے بھی نظر نہیں آتے۔ تو ایسے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لائے، اور اس وقت کوئی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا نہ کوئی آتا تھا اس وقت، یعنی ظہر کے بعد سے عصر تک۔ قرآن کریم میں بھی کہا ہے وَمِن بَعْدِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ۔ تو اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت نکل کے آئے، اور آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس وقت کہاں باہر؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جواب غالباً نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آ گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ کر جوائن ہو گئے، اور تینوں۔ لیکن جب اور بات چیت ہوئی تو یہ سمجھ میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے باغ میں، جو کہ مسجد نبوی کے آس پاس ہی کہیں رہا ہوگا، ابو الہیثم انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں نہیں تھے، یعنی ان کا باغ جو ہے، باغ کے اندر ان کا گھر تھا، کہیں باہر کام میں لگے ہوئے تھے، اور وہ کافی اہل ثروت میں سے تھے۔ کھجوروں کا بڑا باغ تھا، بکریاں بھی بہت تھی، البتہ خادم ان کے پاس کوئی نہیں تھا، تو خود ہی سب کا کرنا پڑتا تھا۔ جب یہ حضرات شیخین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے گھر پر آئے، تو تھوڑی دیر میں وہ پانی لے کر حاضر ہوئے ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور لپٹ گئے کہ فدا کا ابی و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں،
آپ ہمیں بتا دیتے تو میں پہلے سے آپ کے لیے بڑی تیاری کر لیتا۔ لیکن انہوں نے پھر باغ میں ایک فرش بچھایا اور سردار دو عالم اور ان کے 2 وزراء کو ایک یعنی استراحت کے لیے کہتے ہوئے انہوں نے کھجور کا ایک بڑا سا خوشہ لا کے دیا، جس میں کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں۔ جو لوگ کھجوروں کو درخت پہ دیکھے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے بھائی صرف پکی پکی دے دیتے، تم نے پورا خوشہ لا کے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود ہی اپنی چوائس سے کریں۔ تو جب تک وہ کھانا یہ کھجوریں کھا رہے تھے اور پانی پی رہے تھے تو وہیں پر انہوں نے استراحت کا سامان کر دیا کہ کھجوروں کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، جب تک وہ گئے ایک بکری ذبح کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کسی دودھ دینے والی بکری کو مت ذبح کرنا، جو ایسی جو دودھ نہ دیتی ہو اس کو ذبح کرنا۔ لیکن خیر تو انہوں نے ذبح کیا اور تمام جلدی سے جلدی، عربوں میں یہ ہے کہ بکری ذبح کر کے چند آدھے گھنٹے یا پونے گھنٹے میں کھانا تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ ابلا ہی ہوا گوشت کھایا جاتا ہے وہاں۔ تو کھانا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو الہیثم جو ہے سارے کام خود ہی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے گیسچر فرمایا کہ جب میرے پاس کچھ آئیں غلامان تو آنا اور مجھے یاد دلانا، تو میں تمہیں ایک خادم دے دوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے یعنی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم ان کو عنایت فرمایا۔ یعنی اس گویا میزبانی کے نتیجے میں سرکار دو عالم جو ہیں، وہ جو فخر عالم اور سردار دو جہاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ضیافت ہوئی ہے، اور اس وقت یہ واقعہ اس لیے آیا ہے اس حدیث کی کتاب میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے ایسے ہی یعنی اپنے ہی متبعین میں کسی کے یہاں مہمان بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی واقعات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ہر جمعہ کے دن جمعہ بعد ایک بڑی بی کے یہاں مہمان ہوا کرتے تھے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتے تھے، اور وہ لوگ بہت ہی چاو سے جمعہ کے بعد آپ کا کھانا تیار کرتی تھیں۔ اسی طرح گویا یہ اس سے پہلے جو 2 احادیث ہیں اس میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کافی دنوں تک گوشت وغیرہ نہیں کھاتے تھے یا پکا ہوا سالن نہیں ملتا تھا، کھجور و پانی اور دوسری دودھ پر ہی گزارا ہوتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھوک سے جب لوگوں کو موقع دینا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ایسے ہی بہت سارے صحابہ کے پاس خود زیارت کے لیے تشریف لاتے، تو لوگ تو ہے اپنی قسمت پہ رشک کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 وزیروں کے ساتھ مہمان ہیں۔ اسی طرح سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا جس نے کسی کافر کا خون بہایا ہو میں ہی ہوں۔ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو ہے انصاری، اور یہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایت کی تو انہوں نے اپنی صفائی میں یہ سب چیزیں پیش کی، اور پہلا شخص ہے میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے جہاد میں تیر پھینکا ہو۔ اور ہم لوگ صحابہ کرام کی جماعت ابتداء اسلام میں ایسی حالت میں جہاد کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، اور درختوں کے پتے اور کیکر کی پھلیاں ہم لوگ کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے منہ کے جبڑے زخمی ہو جاتے تھے، اور پتے کھانے کی وجہ سے پخانہ بھی اونٹ اور بکری کی طرح مینگنیاں ہوتی تھی۔ اس کے بعد بھی قبیلہ بنو اسد کے لوگ اسلام کے بارے میں مجھے دھمکاتے ہیں۔ یعنی اپنی اس پرانی ضمناً انہوں نے تذکرہ کیا کہ شروع میں غزوہ بدر سے پہلے یا اس کے آس پاس جب بھی ہم لوگ غزوے کے لیے نکلتے تھے تو غزوۃ الاسرہ ایک غزوے کا نام ہے، تنگی والا، جس میں سوائے ستو آٹا پھاکنے کے ستو کے اور کوئی چیز لوگوں کے پاس نہیں تھی، یا چند کھجوریں لوگوں نے اپنے اس میں رکھ رکھا تھا۔ تو تنگی کی وجہ سے اسلامی فوج درختوں کے پتے کھا کر جہاد کرتے تھے۔ تو گویا یہ سب اس لیے بڑھایا انہوں نے کہ
میں تو اسلام کا بہت پرانا سپاہی ہوں اور آج مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اور صحیح لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے حضرت عمر سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کی تھی، حضرت سعد نے ان کے لیے بد دعا بھی کی کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی سزا اسی دنیا میں دے۔ چنانچہ وہ قصہ آتا ہے کہ لوگوں نے پبلسٹی کی وجہ سے جو حضرت عمر کی جو کمیشن جو بیٹھایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، وہ حضرت سعد کو انہوں نے بری کر دیا، لیکن جس شخص نے جھوٹا الزام لگایا تھا وہ اپنی زندگی بھر جو ہے اس الزام کی لعنت کو اپنے ساتھ یعنی بھگتتا رہا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت خالد بن عمیر اور شویس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا بصرہ کی طرف، یعنی جو عراق ہے وہاں کی طرف بھیجا تاکہ وہاں جا کر ایک یعنی چھاونی بنائیں، چھانی۔ تو لیکن وہاں پر عتبہ ابن غزوان جو ہیں جو اس کے امیر تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح بے سر و سامانی کی حالت میں باہر نکل جاتے تھے اور جہاد وغیرہ کرتے تھے کہ 7 آدمیوں کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ ہم نے پتے کھا کے جنگلوں میں جاتے تھے اور جہاد کرتے تھے۔ فالتقطت بردتاً قسمتها بینی و بین صاحب۔ سو ایک غزوے کا تذکرہ ہے کہ یہ جب یہاں عراق کی طرف آئے تو یعنی اس وقت وہ یاد کر رہے ہیں کہ ہم نے شروع میں جو جہاد کیا تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، ایک زمانے میں مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی جس کو ہم دونوں نے، میں نے اور سعد نے آپس میں تقسیم کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ایسا نوازا کہ جو لوگ بھی فقر فاقہ کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گورنر سارے بڑے بڑے شہروں کا 7 لوگ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں نوازا اور ان کی قربانیوں کا بدلہ ان کے سامنے آ گیا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں بہت ڈرایا گیا، یعنی بہت تکلیفیں گزاری، جیسے کہ طائف کا واقعہ آپ کے سامنے اگر ہے کہ جہاں پر لوگوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کیا، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ بھی فلم میسج دیکھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح کے تعذیب اور تکلیف عام مسلمانوں کو اور اس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو۔ مجھ پر 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے جو چند کھجوروں کے علاوہ۔ تو گویا مدینے آنے کے بعد بھی، یعنی ہجرت کرنے کے بعد جب مدینے آئے تو اس وقت بھی ایسی حالت ہوتی تھی کہ تکلیف، فقر فاقہ کی حالت تھی۔ آہستہ آہستہ جب اور حالات بڑھتے گئے، مسلمان بڑھتے گئے تو یہ صورتحال اچھی ہوتی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر صبح کے کھانے میں یا شام کے کھانے میں روٹی اور گوشت دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی تھی، سوائے اس کے کہ حالت زفف ہو۔ زفف کا مطلب ہے کہ جب کہیں دعوت یا لوگ آئے ہوئے ہوں باہر سے تو روٹی اور گوشت کا اہتمام ہوتا تھا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم کی روایت ہے۔ اسی طرح نوفل ابن عیاس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، بڑے صحابی ہیں اور حقیقت میں بہترین ہم نشین تھے، ایک صحابی ہیں اور ہمارے ہم نشین تھے۔ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ کسی جگہ سے لوٹے، واپسی میں ان کے ساتھ ہی ان کے مکان پر چلے گئے۔ یہ نوفل ابن عیاس کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو بہت مشہور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ جب ہم گھر گئے تو جا کے غسل کیا، جیسے کہ گرمی سے واپس آنے کے بعد کبھی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک بڑے برتن میں روٹی اور گوشت لایا گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں روئے؟ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال تک کبھی بھی نوبت نہیں آئی کہ آپ نے یا آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے ہی سکم شعری فرمائی ہو۔ اب حضور کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے ہم لوگوں کی اس ثروت کی حالت کسی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ان کو یہ ڈر تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تنگی کے زمانہ جھیل کر چلے گئے اللہ کے سامنے، اور ہم لوگ ان دنوں کے اپنے نیک اعمال کے فروٹ یہاں کھا رہے ہیں، کہیں ہمارے آخرت کا حصہ کم نہ ہو جائے۔ تو یہ تقریباً 8-9 حدیثیں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت انس خادم
اور دوسرے صحابہ سے کہ غزوات میں اور باہر تو پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، خود مدینے میں گوشت اور دوسری جو تنعم کی چیزیں ہیں وہ بہت کم ملتی تھیں، یہاں تک کہ پورے مہینے میں ایک دن گوشت ملتا تھا یا ایک دن گھر میں چولہا جلتا تھا جسے کہتے ہیں۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ مائی عائشہ آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اسودین یعنی کھجور اور پانی پر، اسی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ ہم لوگ چونکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ ایک خاص قسم کے کھانے اور مسالوں کے عادی ہیں، تو ہم اگر نہ کھائیں کچھ دن تو ہمارے اندر اتنی کریونگ ہوتی ہے کہ اس کریونگ کی وجہ سے گویا ہمیں کبھی بھی فروٹ سے اگر ہم اپنا پیٹ بھرنا چاہیں تو بھر نہیں سکتے، کیونکہ کریونگ کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھوکے ہیں۔ لیکن عربین کلچر میں یہ جب تھا کہ کھجور اور پانی پر اور دودھ پر گزارا ہو سکتا تھا تو چند دن، ہفتے، 10 دن، 15 دن اس طرح گزر جاتے تھے۔ جب کہیں کوئی مہمان آ جاتا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مہمان ہوتے تو پھر اچھی طرح فیسٹ کا موقع ملتا تھا، جیسے کہ اور چیزوں میں آیا ہے۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقہ کا ہے، یہ کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں تھا۔ آپ تو سرکار دو عالم ہیں، خود قرآن میں ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ کافر کہتے تھے کہ یہ رسول جو ہے یہ بازاروں میں آتے جاتے ہیں، خریداری کرتے ہیں اور یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یأکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں یعنی کھانے کے محتاج ہیں اور کرتے ہیں، کیوں نہیں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آ گیا یا ان کے پاس خزانہ ہو جس سے وہ کھاتے ہوں، یا باغ ہوں ان کے ساتھ کھاتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قل، کہہ دو کہ لو شاء اللہ لجعل خیرا من ذالک ویجعل لک قصورا، اگر اللہ چاہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑا، اس سے بہتر چیزیں بنا سکتا ہے اور محلات بنا سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی تھی کہ مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں یا آپ کو سونے چاندی اور دنیا کی ساری شان و شوکت دے دی جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کو اختیار کیا، خود اپنے لیے بھی الفقر فخری اور اپنے آل اولاد کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری فیملی اہل بیت کا کھانا جو ہے بس روزی روٹی برابر سرابر بنا دے، یعنی ان کا گزر ہو جائے، ان کے پاس مال و ثروت اور دولت نہ آئے کیونکہ اس کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چوائس دی گئی تھی کہ آپ ایک کنگ اور بڑے سے بڑے شان و شوکت والے کی طرح رہ سکتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ تو ہے کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ آپ سرکار دو عالم تھے، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ سارا عالم تو ایک بلبلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فقر جنید با یزید تیرے جمال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ سب صفات دی گئیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاسبل تھا۔ تو جو ہم صوفیہ میں اور اللہ والوں میں جنید و باعزید کے فقر و فاقہ کا ذکر دیکھتے ہیں تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا پرتو ہے۔ اسی طرح جو بادشاہان اسلام جنہوں نے فتوحات کی ہیں وہ سنجر اور سلیم جو شاہ سلیم، یہ سب جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی نمود ہیں۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اور فاقہ جو ہے وہ اختیاری تھا اور آپ نے خود ہی چوز کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار